السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ 2 آیتیں پڑھیں گے، یعنی کہ 142 اور 143. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں، دوسرا سپارہ نکالیں اور اس کی ٹرانسلیشن لکھنا شروع کریں. جی سین، یہ 3 پارٹ کریں گے ہم اس کے، س ی اور کولو. سین عنقریب یا اب. ٹھیک ہے، اس کے 2 میننگ ہم کر سکتے ہیں، یا تو آپ عنقریب لگا دیں یا اب بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، عنقریب یقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من سے الناسی لوگ، ما کس نے، ما کس نے، ولاہم ولا پھیر دیا، ہم ان کو، کس نے پھیر دیا ان کو، ان سے، قبلتہم قبلتی قبلہ، ہم ان کا، ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا علی پر، ہا اس پر. قل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، للہ لام زیر لی کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یا وہ کے لیے ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یا جو، یا جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، یا وہ کے لیے ہے، وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. وا اور، کذالک اسی طرح، جعلناکم اس کے 3 پارٹس کریں گے ہم. جعل بنایا، نون کے اوپر کھڑی زبر، ہم نے، کم تمہیں، بنایا ہم نے تمہیں، امتن ایک امت، وسطن وسط یا درمیانی، امت وسط جسے ہم کہتے ہیں. لتکونو لام زیر لی تاکہ، تکونو تم ہو جاؤ، لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی پر، الناس لوگوں پر، وا اور، یکونا ہوں الرسول رسول، علیکم علی پر، کم تم پر، شہیدہ گواہ، وا اور، ما
نہیں. جعلنا جعل بنایا اور نون زبر الف نا ہم. نہیں بنایا ہم نے یا نہیں مقرر کیا ہم نے. القبلۃ قبلہ. التی وہ جو. کنتا کن تھے. تا آپ تھے آپ. علیہا علی پر ہا اس پر. الا مگر. لنعلم لی تاکہ. نعلم ہم جان لیں یا ہم معلوم کر لیں. نون جو ہے شروع والا اس کا مطلب ہے ہم. تاکہ ہم معلوم کر لیں یا ہم جان لیں. من کون. یتبع پیروی کرتا ہے. اتباع کرتا ہے. الرسول رسول کا. ممن دو لفظ ہیں من اور من. من سے من جو اس سے جو. ممن اس سے جو. ینقلب پھر جاتا ہے. پھر جاتا ہے. قلب ہوتا ہے نا قلب جس کو ہم مطلب ہوتا ہے دل. تو دل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایسے پھرنے والی ہوتی ہے آگے پیچھے. تو اس سے نکلتا ہے ینقلب پھر جاتا ہے. علی پر. عاقبیہ عاقبی ایڑیاں ہی اپنی اپنی ایڑیاں. وا اور. ان یہ کہ. کانت تھی. لکبیرتن لام یقیناً اور کبیرتن بھاری بات. یقیناً بھاری بات تھی یا بڑی بات تھی. الا مگر. علی پر. الذین وہ لوگ جو. حد اللہ ہدایت دی اللہ نے. وا اور. ما نہیں اور نہیں. کانا ہے. اللہ اللہ. لیجزیء لیجزیء تاکہ. یجزیء وہ ضائع کرے. ایمانکم ایمان اور کم تمہارا تمہارے ایمان کو. اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں نماز. یہاں پر ایمان سے مراد ہے نماز. ان اللہ ان بے شک. اللہ اللہ. بالناسی ساتھ. الناس لوگوں. لوگوں کے ساتھ یا لوگوں پر. لرؤوف لام یقیناً. رؤوف شفیق ہے. رحیم رحم کرنے والا ہے. بس یہ دو آیتوں کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے اور اب ان کو تھوڑا سا
ایکسپلینیشن آپ کو میں بتاتی ہوں اس کی. اچھا جی، یہاں پر اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں تحویل قبلہ کا مضمون آ رہا ہے. وہ ٹاپک تحویل قبلہ کا ہے. تو اس سے پہلے میں ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں قبلے کے بارے میں کہ سب سے پہلے جو قبلہ تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دوبارہ سے بنایا تو اس وقت بھی قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہی تھا، تمام مسلمانوں کا. پھر ہوتے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ جو تھا جو بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنا لیا. اور ہوا یہ کہ بیت المقدس کا جو مشرقی کونا تھا اس میں حضرت مریم کا حجرہ تھا اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی عبادت کیا کرتی تھی. تو جو عیسائی تھے وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کے مغرب کی طرف، یعنی ان کے اپوزٹ، ان کے چونکہ وہ انہوں نے ان کے ساتھ تو نہیں ملنا تھا نا، تو انہوں نے ان کے اپوزٹ مغرب کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں شروع کر دی بیت المقدس. لیکن یہ کہ دونوں جو تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا. لیکن یہ قبلہ بیت المقدس صرف بنی اسرائیل کا تھا. جو مکہ میں رہنے والے مشرکین تھے وہ کعبے ہی کو اپنا قبلہ مانتے تھے. وہ ان کی نماز کا جو بھی طریقہ تھا وہ اپنی نماز کعبے کی طرف منہ کر کے ہی پڑھا کرتے تھے اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب یہ کہ نبوت کے تقریباً 12 سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد 12 سال تک مسلمانوں پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں. اور جب 12 سال کے بعد آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو پھر جا کر یہ 5 نمازیں جو تھیں یہ فرض ہوئی تھیں. پہلے صرف 2 نمازیں فرض تھیں. تو اب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1350 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے پھر یہ ہیکل سلیمانی یعنی کہ بیت المقدس بنایا. اور پھر اس یعنی کہ حضرت ابراہیم کے 1350 سال کے بعد جا کر قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس بن گیا تھا بنی اسرائیل کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بنی اسرائیل ہی میں آئے تھے. لیکن مشرکین مکہ جو تھے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. اب اس ساری چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت آپ جو نماز پڑھاتے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 2 نمازیں 12 سال تک فرض تھیں. تو وہ 2 نمازیں جو آپ پڑھاتے تھے وہ آپ بھی جو رخ کرتے تھے وہ بیت المقدس ہی کی طرف کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن تھا اس طرح سے، مکہ اس طرح سے تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو خانہ کعبہ بھی بیچ میں آ جاتا تھا. یعنی ایٹ اے ٹائم جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور بیت المقدس کے درمیان میں خانہ کعبہ بھی آ جاتا تھا. تو اس طریقے سے خانہ کعبہ بھی بیچ ہی میں سامنے ہی ہوتا تھا آپ کے. اور اس کے بارے میں مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھی تاکہ مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ مشرکین خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اہل کتاب کو مشرکین سے بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس اللہ کی کتاب تو بہرحال موجود تھی. تو یہ جسٹ ایک مفسرین کی رائے ہے، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ملتا.
تو اللہ پاک نے اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر دیا ہوگا، اللہ نے جیسا کہا ہوگا آپ نے ویسا ہی کیا ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹ حکم ہمیں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی وحی بھی آتی تھی جو صرف آپ کے قلب پہ ظاہر ہوتی تھی اور جو کہ قرآن میں نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو اس طرح کی جو وحی تھی جس کو وحی خفی کہتے ہیں اس میں آپ کو بتایا ہو کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اس طریقے سے جتنا عرصہ آپ مکہ میں رہے تو اس وقت آپ کا رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا تھا، وہی قبلہ تھا مسلمانوں کا. لیکن یہ کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ بھی ان کے سامنے ہی ہوتا تھا، تو ان کے سامنے دونوں قبلے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طرح سے یہ مسلمانوں کا، مکہ کے مسلمانوں کا ٹیسٹ بھی تھا کہ وہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا مکہ میں، پہلے ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. مشرکین تو کعبہ ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں، اب آپ کا قبلہ چینج ہو گیا ہے اور وہ بیت المقدس بن گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے لیے تھوڑا سا ایک ٹیسٹ والا ایلیمنٹ تھا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف اب منہ کرنا تھا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے اوپر رحمت تھی کہ وہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو دونوں قبلے ان کے سامنے ہوتے تھے. تو اس طریقے سے مکہ میں تو یہ اتنا کوئی پرابلم نہیں رہا. پھر کچھ عرصے 13 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اور آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ جب آپ تشریف لائے تو تقریباً ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ظاہر ہے وہی قبلہ تھا، جو مکہ میں بھی وہی تھا تو یہاں پر بھی وہی تھا. تو 16-17 مہینے تک تو آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. لیکن یہ کہ اب جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو اب مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ ایک جغرافیکلی مدینہ اس طرح سے تھا کہ جب اب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف تو ان کعبہ جو تھا وہ ان کی پیچھے آتا تھا، ان کی پیٹھ پہ چلا گیا تھا، یعنی ان کی بیک پہ ہوتا تھا. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھی کیونکہ آپ کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی ظاہر ہے یہ بات جو تھی وہ کچھ ان کو دل سے یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کریں اور جب وہ قبلے پہ نماز پہ کھڑے ہوں تو قبلہ تو سامنے بیت المقدس تھا لیکن خانہ کعبہ ان کے پیچھے چلا جاتا تھا، جو بات ان کو اتنی زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ آگے آپ پڑھیں گے کہ آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور قبلہ تبدیل ہو جائے اور ہم دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا اور قبلہ جو تھا وہ پھر تبدیل ہوا اور پھر وہ خانہ کعبہ ہو گیا اور بیت المقدس سے مسلمانوں نے قبلے کو چینج کر کے کعبہ کی طرف رخ کر لیا. یہ حکم آ گیا. اب یہ تھا کہ مدینہ میں تو زیادہ تر یہود قبیلے آباد تھے، تو اب یہ پھر ٹیسٹ تھا مدینہ کے مسلمانوں کا کہ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے، تو ان کے لیے ان کے دل میں بھی بیت المقدس کا وہی احترام تھا جو کہ مشرکین مکہ کے دلوں میں کعبے کا تھا. تو جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا کہ نہیں، بیت المقدس اب آپ کا قبلہ نہیں ہے، اب تو خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کے لیے یہ بات ایسی ہی مشکل تھی جیسے کہ مکہ کے مسلمانوں کے لیے مشکل تھی کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ بنائے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا کہ ہم نے اپنے دل کو نہیں دیکھنا، جو ہمیں حکم ملنا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی میں نے ہسٹری دی ہے. اب ہم آیتیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب
بے وقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے. یعنی کہ یہ کیا بات تھی؟ اب وہی چیز کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. تقریباً 16-17 ماہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. پھر اچانک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور خانہ کعبہ بن گیا ہے. تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف کر لی. تو اب بہت سے جو یہودی تھے یا جو منافقین تھے ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں بے وقوف لوگ کہہ کے کہ وہ بے وقوف لوگ جو تھے وہ پھر یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ کیسا مذہب ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر ان کو کس چیز نے اس قبلے سے ہٹا کر تو ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی تو یہ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر کے کوئی دوسرا قبلہ بنا دیا ہے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے. یعنی کہ وہ کس قبلے پہ تھے؟ بیت المقدس پہ. تو کس چیز نے ان کو یہ اس چیز پر آمادہ کیا کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لے. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈال رہے تھے. بھئی یہ تمہارا کیسا مذہب ہے کہ پہلے تو کبھی تمہارا قبلہ بیت المقدس ہوتا ہے، کبھی تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیتے ہو، تو کسی ایک چیز کے اوپر رہو. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، کل کہہ دیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایک سمت میں قید نہیں ہے. مشرق میں بھی اللہ موجود ہے، مغرب میں بھی اللہ موجود ہے، شمال میں بھی اللہ موجود ہے اور جنوب میں بھی اللہ موجود ہے. تو یہ ہم نے پہلے بھی اس آیت کے بارے میں پچھلے سپارے میں پڑھا تھا کہ قبلہ تو ایک مسلمانوں کو ایک سمبل دیا گیا اجتماعیت کا، ورنہ اللہ پاک تو ہر طرف موجود ہے. کوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو مطلب کہ اللہ پاک وہاں پر ہی ہیں اس لیے ہم اس طرف رخ کر رہے ہیں، باقی تینوں طرف اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان کو لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ پاک تو ہر طرف موجود ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتے ہیں سیدھے رستے کی طرف جس کو وہ چاہتے ہیں. یعنی جس کو بھی اللہ پاک چاہتے ہیں وہ اس کو سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں جو سیدھے رستے کا طالب ہوتا ہے اللہ ضرور اس کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں. اور جب سیدھا رستہ مل جاتا ہے تو پھر ایسی حجتیں انسان نہیں کرتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر سبمٹ کر دیتا ہے اور فوراً مان لیتا ہے. تو یہ تو قبلے کی بات ہے. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے بنایا تم کو، امتاً ایک امت، وسطاً وسط، امت وسط، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو جائے علیکم تم پر شہیدہ گواہ. تو اب یہاں پر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ جو قبلہ چینج ہوا ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ، تو اصل میں یہ سمبولک ہے کہ اب اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے جو ان کو ایک رسپانسبلٹی دی ہوئی تھی وہ ان سے اللہ نے لے لی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی اب امت محمدی کو دے دی ہے. اور امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ٹائٹل کیا دیا کہ تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو. کیسے کہ پہلے تو انبیاء جو تھے وہ آتے تھے، ایک نبی آئے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جب وہ چلے گئے تو دوسرے نبی آ گئے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جب کوئی نبی یا رسول جو تھے وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو لوگ تو قیامت تک آتے رہیں گے، تو اب جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو وہ رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی جس کو کہا گیا امت وسط، درمیانی امت.
یعنی کہ وہ امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے گی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں. تو وہ درمیان میں آ گئی نا امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والے لوگوں کے درمیان میں یہ امت آ گئی. اور اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ڈیوٹی ان کے ذمے ڈال دی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصیت کر کے گئے ہیں جب حجۃ الوداع پہ آپ نے خطبہ دیا تھا، تو آپ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ یہ پیغام آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، اب ان لوگوں نے یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو میرے بعد آنے والے ہیں. تو اس طریقے سے اب امت وسط یعنی کہ امت محمدی، اور ہم لوگ الحمدللہ امت محمدی ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو امت محمدی. تو یہ ہماری اب ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے کہ ہم نے اللہ کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہے ہمارے نبی کی طرف سے، وہ ہم نے اپنے نبی کے بہاف پر ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے یہ پیغام جو ہے یہ چلتا رہے گا قیامت تک امت وسط کے تھرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی یہ قبلہ جو تبدیل ہوا، خانہ کعبہ بنا، تو اب تم بنی اسرائیل سے الگ ہو گئے، اور بنی اسرائیل سے کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی وہ ان سے لے کر تمہیں دے دی گئی، اور تمہیں امت وسط کا ٹائٹل مل گیا. اور آگے کیا فرمایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یعنی کہ روز قیامت تم لوگوں پر گواہی دو کہ ہم نے اللہ پاک جو نبی ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا تھا ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور تمہارے نبی جو ہے وہ تم پر گواہ ہوں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، قبلہ التی، وہ جس پر کنتا علیہا آپ تھے، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، رسول کی، ممن، اس سے جو ینقلب علی عقبیہ، پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر یعنی الٹے پاؤں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں. وہی بات کہ جب قبلہ چینج ہوا، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں آ کر جب قبلہ تبدیل ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی اور ان کو یہ بات پسند بھی نہیں آ رہی تھی. لیکن اصل بات کیا تھی؟ ٹیسٹ، اصل بات آزمائش تھی. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میں سے کون رسول کی پیروی کرتا ہے. کون؟ سب لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، تو پھر یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ان کی بات کو فوراً مان لیتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یا نہیں پسند، اس لیے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز تھی کہ ان کا ٹیسٹ بھی مطلوب تھا کہ ان میں سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کا اتباع کون کرتا ہے، کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آتا ہے تفاسیر میں کہ عصر کی نماز تھی شاید، وہ آپ پڑھا رہے تھے اور آپ نے ابھی آدھی نماز پڑھائی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو وہی آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ پھیر دیں خانہ کعبہ کی طرف. تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چل کر دوسری سائڈ پر آئے اور آپ نے رخ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. تو ظاہر ہے صحابہ کرام نے جتنے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی اپنا رخ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کا اتباع کرتے ہوئے بیت المقدس سے
خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا نماز کے بیچ میں۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون آپ کے اتباع نہیں کرتا اور ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ تھا لَكَبِيرَةً بہت ہی مشکل کام، بھاری کام، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ہدى اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی کہ یہ جو قبلہ تبدیل کرنا تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اب ہم اگر اپنے آپ کو سوچیں، ہمیں خانہ کعبہ سے کتنی محبت ہے، اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ ہم اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی بجائے کہیں اور کر لیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ سب کچھ کرنا، کہ ہم تو بڑا تعظیم اور عزت کرتے ہیں خانہ کعبہ کی کہ اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، تو کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے اس حکم پر عمل کرنا۔ تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ نبی کا اتباع کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ وما کانا اور نہیں اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ اب یہ کیا بات تھی کہ جب قبلہ چینج ہو گیا تو مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اس ٹائم پر بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ جو پہلے ہم نمازیں پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو پھر کیا وہ ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہوئی ہوں گی، یا وہ لوگ جو شہید ہو گئے اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اب ان کا کیا بنے گا، ان کی بھی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یہاں ایمان سے مراد ہے نماز، کہ تمہاری نماز ضائع کر دے۔ جب تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ نمازیں تمہاری قبول تھیں، اور اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو وہ بھی تمہاری قبول ہے۔ دونوں کام اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق تھے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے اللہ پاک۔ تو یہاں پر یہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے اس میں ہمیں جو ہمارے لیے کی پوائنٹس ہیں وہ ایک تو یہ ہے امت وسط والا، کہ اب ہمارا یہ فرض ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے کہ جو دین ہم تک پہنچا پہلے تو ہم اس کو سیکھیں اور پھر ہم اس دین کو آگے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن تک یہ نہیں پہنچا۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورا دین پہلے آتا ہو، پہلے آپ اس سارے دین پر عمل کریں اور پھر آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو آتا ہے آگے بتا دیں، نہیں خود عمل کر پا رہے تو بھی جو حق سچ بات ہے وہ آگے بتائیں، انشاءاللہ بتانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو یہ، اور دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہے، ان کا اتباع کرنا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل، کیسی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوگی۔ جس عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہمیں وہ اسی طرح کرنی ہے، تب ہی وہ اللہ قبول کریں گے، ورنہ وہ خالی مشقت ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے